اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دنیا میں رہتے ہوئے ہر بندے کی کوئی نہ کوئی حاجت، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے جس کے پورا کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتا ہے، بہت زیادہ محنت کرتا ہے۔ کچھ لوگ تو اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے مایوس نہیں ہونا، بلکہ اللہ رب العزت کے در کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ آپ کا کوئی بھی کام اٹکا ہوا ہے، نوکری کی وجہ سے پریشان ہے، نوکری نہیں مل رہی، بچے بچیاں جوان ہیں، کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا، کسی آؤٹ آف کنٹری کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے لیکن کام نہیں بن رہا، تو آپ نے صرف 3 دن کا یہ عمل کر لینا ہے، بدھ، جمعرات اور جمعہ۔ یہ 3 دن آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ان 3 دنوں کے اندر اندر آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ یہ عمل، یہ وظیفہ صرف 3 دن کا وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا بھی بدھ، جمعرات اور جمعہ، ان 3 دنوں میں ہے۔ کسی بھی بدھ، جمعرات اور جمعہ کو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب عمل آپ نے کیا کرنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ ضرور کرنا ہے۔ صدقہ ایک بہت بڑا عمل ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے کام آتا ہے، اور دنیا میں صدقہ کرنے کا اتنا زیادہ فائدہ ہے کہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت بری موت سے حفاظت فرماتا ہے، زمینی آسمانی آفات سے، شیطان کے شر سے، جادو، جنات، تعویذات، اسے وغیرہ، نظر بد سے حفاظت فرماتا ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑا بہت صدقہ ضرور کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے بدھ کے دن اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ بدھ کا پورا دن آپ کے پاس ہے، دن کو یہ عمل پڑھنا چاہیں تو دن کو پڑھ سکتے ہیں، رات کو یہ عمل کرنا چاہیں تو رات کو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کا آپ نے تصور کر لینا ہے کہ یا پروردگار، میں فلاں فلاں مقصد کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے لگا ہوں یا پڑھنے لگی ہوں۔ اب تصور کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد یہ ایک بڑی ہی مبارک دعا ہے، اس دعا کو آپ نے 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اس دعا کی آپ نے 11 تسبیحات پڑھنی ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ یا حی یا قیوم بحقی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دعا کو دوبارہ سن لیں، یا حی یا قیوم بحقی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس دعا کو آپ نے 1100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ اس دعا کو آپ نے 1100 مرتبہ ایک ہی نشست میں پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک ہی جگہ بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ آپ اس دعا کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وقفے کے ساتھ اس دعا کو آپ پڑھنا چاہیں تو وقفے کے ساتھ بھی آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن دن اور رات میں آپ نے 1100 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 1100 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو
رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کے لیے دعائیں مانگے۔ اسی طرح جمعرات کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس ہے۔ دن اور رات میں اول آخر درود پاک اور درمیان میں 11 تسبیحات یعنی کہ 1100 مرتبہ یا حیو یا قیوم بحق کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کو پڑھ لیں۔ جب 1100 مرتبہ آپ اس دعا کو پڑھ لیں تو اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے دعائیں مانگیں، اور اسی طریقہ کار سے تیسرے دن یعنی کہ جمعۃ المبارک کے دن بھی آپ نے اول آخر درود پاک اور درمیان میں 1100 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اس طرح یہ آپ کا 3 دن کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ان 3 دنوں کے عمل کی برکت سے آپ کو بہت جلد کوئی نہ کوئی خوشخبری ضرور ملے گی۔ آپ کے جو بھی اٹکے ہوئے کام ہوں گے انشاءاللہ وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، عمل کو آپ نے پختہ یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ کا یقین جس قدر پختہ ہوگا اتنی جلدی آپ اس کے فوائد سے مستفید ہوں گے۔ اور اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور چھوٹا سا عمل، چھوٹا سا وظیفہ پڑھنا ہے، اور یہ جو وظیفہ آپ کو بتلانے لگا ہوں، اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے، کیونکہ یہ عمل اللہ رب العزت کو بڑا محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اور یہ اتنا مبارک عمل ہے جو دنیا میں بھی فائدے دے گا اور آخرت میں بھی فائدے دے گا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، وہ عمل ہے استغفار کا عمل۔ استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں جو ہم اپنی بہت سی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ آپ کسی بھی دعا کو 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اس کا کوئی بھی وقت متعین نہیں۔ جس وقت میں آپ کو فرصت ملے اس وقت میں آپ 100 مرتبہ استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھ لیں۔ اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنے کلمات پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، صرف 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں۔ یقین جانیں اس دعا کی بدولت، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا خوش ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا راضی ہو جائے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو فوراً اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے راضی ہو جانا بندے کے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ناراض ہو جانا سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ تو یہ ایسا مبارک عمل ہے جس عمل کی برکت سے اللہ فوراً اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔